جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. اللہ لہ الملک علم نافع استغفر اللہ الذی استغفر اللہ ربی من کل ذنب. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان من السماء احدهما يقول اللهم اعط منفقا خلفا والآخر يقول اللهم اعط ممسكا تلفا. رواہ الترمذی والنسائی وابو داود وابو یعلا فی مسندہ والطبرانی فی معجمہ باسانید عالیہ. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، 3-4 مسائل ہیں. ایک تو رمضان شریف کی آمد ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اہل ایمان و اہل اسلام پر. ایمان کے ساتھ صحت و عافیت و خیر سگالی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے، اس میں روزے رکھے جائے، اس میں تراویح پڑھی جائے، اس میں خیر خیرات کیے جائے. مومن کا ایمان جن چیزوں سے ترقی کرتا ہے اس کا ایک سبززار بازار اور بہت قیمتی اور بیش بہا معدن رمضان شریف ہے. جیسے سال بھر میں ایک موسم بہار کا آتا ہے، ہر وہ درخت اور پودا جس کی جڑیں زمین میں ہو، بھلے وہ خشک ہو چکا ہو، اس کے پتے جھڑ چکے ہو، پتجھڑ گزار چکا ہو، لیکن بہار سے وہ پھر خوشنما منظر میں آ جائے گا. شگو فگاؤ شگو فست گاہو خوشیدہ درخت گاہو برہنست گاہو پوشیدہ. تأمل فی ریاض الارض وانظر الى آثار ما صنع الملیک عیون من لجین شاخصات علی احدابها ذهب سبیک علی قضب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس لہ شریک. اس طرح مومن مسلم جس میں ایمان کی چنگاری باقی ہو، ایمان بمقدار ذرہ موجود ہو، جس کا حکم متکلمین کیا بسیط ہے، اور اس پر رمضان شریف آ جائے تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس کو مسجد کی طرف آنا بھی نصیب ہو جاتا ہے. اتنی بڑی نماز تراویح کی 20 رکعات قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ، خوشگواری پائیداری کے ساتھ، دل و جان کے رنگ و روغن اور ترقی و غذا پاتے ہوئے
وہ سب سے اہم مہم کام اسی کو سمجھتا ہے، اور مسجد ایک بار پھر حجازی نمازیوں کا نقشہ پیش کرنے لگتی ہے۔ مسجد مرثی خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ایمان کی ترقی چند چیزوں پر ہے، جیسے شب بیداری ہے تو آدھی رات تک تو تراویح و ختمات ہے، پھر کچھ واعظ نصیحت دعا ہے، مسلمانوں کے اپنے بہت سارے مسائل مشغول رہتے ہیں، پھر آخری رات میں پھر اٹھتے ہیں سحری کے بہانے۔ علیکم بالسحور فإن فیہ برکہ، پیغمبر کہتے ہیں سحری ضرور کیا کرو، اس میں طاقت توانائی ہے۔ فرمایا کچھ نہ ہو چند گھونٹ پانی پی لو، ایک کھجور چبا لو، چند گھونٹ دودھ پیو، تب بھی انبیاء کے سنت ادا ہو جائے گی اور آپ کا روزہ صالحین کے صف میں شامل ہو جائے۔ لیکن فقہائے امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی سحری کے لیے نہ بھی اٹھ سکا تب بھی اس دن کا روزہ بدستور فرض ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی یہ کوئی وجہ نہیں کہ اس نے سحری نہیں کی، سحری کی تو بہت اچھا، سنت اور برکت، نہیں کی ہے روزہ رکھنا بدستور فرض ہے۔ اسی طرح مومن کی جو طاقت توانائی ہے وہ بڑھتی ہے رزق کم کرنے سے۔ عجیب بات ہے کہ جب جسم کی خوراک اور غذا کم ہو جائے تو روح توانا ہو جاتی ہے، اور جب جسم موٹا ہو جاتا ہے اور غذا سے بھر جاتا ہے تو روح مرجھا جاتی ہے، ایمانیات کے کام تقریباً رک جاتے ہیں۔ اس لیے توریت میں لکھا ہوا تھا ان اللہ یبغض الحبر السمین، موٹا مولوی ناپسندیدہ ہے۔ استاذ گرامی قدر محدث العالم حضرت بنوری فرماتے دو موٹے دنیا میں عجیب ہوئے، ایک امام محمد ابن الحسن شیبانی، امام اعظم کا شاگرد، وہ جب چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ایسے ایک انسانیت کا کمرہ چل رہا ہے، 100 تا 150 طلباء آگے پیچھے ہوتے کہ لوگوں کو نظر نہ آئے، لیکن 900 کے قریب کتابیں دوسری صدی میں مکمل کر چکے ہیں۔ چستی ایمان کی صلاحیت دیکھ، 900 کتابیں ہارونیات و اطراب و نوازل ملا کر زید الکوثری نے اس کی فہرست شائع کی۔ اسی طرح دوسرے ایک ایسا شخص جس کا جسم وزندار تھا اور اس سے بڑھ کر ایماندار تھا، وہ حضرت اقدس فقیہ حاضر الامہ محمود الملت والدین، شیخ الحدیث والتفسیر، مفتی اعظم، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب تھے۔ آپ بھی عام علماء سے مضبوط جسم کے تھے، اتنا ہی قد کاٹ علم میں بھی خوب تھا، باقی ان کے علاوہ اکثر دیکھے جاتے کہ جسم بڑے ہونے کے ساتھ ہمت کم ہو جاتی ہے اور بہت سارے کام چھوٹنے لگتے ہیں۔ اب تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں وزن کم کرو، وزن کم کرو۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو رمضان شریف میں کھانے سے، سویرے اٹھنے سے، ظاہر ہے سحری میں کون کھانا کھائے گا؟ کیا پراٹھا اور قیمہ ہوگا، اور کیا سیوئی اور چائے ہوگی؟ ویسی سنت ادا کر رہی ہے۔ مقصد شارع علیہ السلام کا یہ ہے کہ بس ایسے ہی کم سے کم کھاؤ، روزہ رکھو، جاؤ نماز پڑھو، تلاوت کرو، خیر خیرات کرو، تو رزق کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اور پھر افطار کہیں جا کر کے 13-14 گھنٹے کے بعد، عقل مند لوگ افطار بھی بہت ہی کم کرتے ہیں کیونکہ تراویح پڑھنی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گرانی پیش آئے۔ تو تجویع النفس دوسرا مرحلہ ہے، اور کثرت عبادت ایک مستقل نماز شریعت نے بڑھائی۔ سال کے جتنے ایام ہیں اس میں کوئی نماز نہیں پڑھتی۔ جمعے کی نماز ہے تو ظہر کی جگہ وہ مقرر ہو گئی، 4 فرض 2 کیے گئے اور 2 کا وقت خطبے کو دیا گیا۔ عیدین ہے تو اس دن اشراق و چاش حرام کر دی گئی،
کہ عید کے دن کوئی چاش اشراق نہ پڑے، بس یہی اس کی قائم مقام ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ رمضان المبارک آتے ہی ایک نماز 20 رکعت تراویح، جس پر اجماع امت اور اجماع ائمہ اربعہ، اجماع محدثین، اجماع صحابہ و تابعین ہے، اس کو نقل کر کے ابن الامام کہتے ہیں فما زاباد الحق الا الضلال، اب بھی جو 20 رکعت تراویح نہ مانے اس سے بڑا گمراہ و بے دین کون ہو؟ کذابین و زنادقہ و ملاحدہ، انبیاء و مرسلین و صحابہ اور ائمہ دین سے انحراف کرنے والے کبھی بھی خوش قسمت نہیں ہوتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جب سے اسلام آیا ہے حرمین شریفین کے مصلی پر 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ عبد الرحمن ابو شامہ نے مسلسلات میں اعمال میں لکھا ہے کہ کبھی بھی کعبہ و مسجد نبوی میں 20 رکعت سے کم نہیں ہوئی، زیادہ ہوئی ہے۔ 36 رکعت مالکیہ کے ہاں ہوئی ہے، لیکن 20 رکعت سے کم کبھی بھی نہیں ہوئی، اور اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے۔ پڑے خاک جل جائے جل جانے والے۔ پھر اس میں اور اچھائیاں بڑھتی ہیں، لوگ نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں تو عبادت کی کثرت، کھانے کی قلت، یعنی تجویع النفس، نفس کو کچھ مشق کرانا، شب بیداری، یہ تمام وہ عناصر ہیں۔ میں تفصیل سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کہوں گا، آج تو خالی مشتی اسخرواری، تبرک و استحسان کے طور پر اپنے آپ کو نیکیوں میں شریک کرنے کے لیے اور رمضان کی آمد پر خوشی منانے کے لیے ایک چند جملے میں نے کہے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان رمضان میں خرچے کرتے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے۔ علماء لکھتے ہیں رمضان والوں کے لیے جو رمضان سے پہلے دیا جاتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ علماء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ فطرانہ نماز عید کے لیے جاتے وقت سنت ہے، لیکن کسی کی بھوک پیاس ضرورت حاجت معلوم ہے اور آپ نے پہلے ان کو فطرانہ دیا کہ آپ اپنے لیے عید کے کپڑے بنائیں، آپ بچوں کے لیے جوتے خریدے، گھر کے اشیاء خوردنی لے، تو اللہ رب العالمین یہ تمام ایام آپ کے خیرات و احسان میں گزارے گا، کیونکہ آپ نے فقراء اور مساکین کی سد الحاجات کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کا حکم ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ انبیاء کے بارے میں کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، نہ کمی کرتے تھے۔ یہی نیکان زمانہ اور صالحین کی صفت ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کے یاد میں اور ایصال ثواب میں جو نوری آباد میں مسجد بن رہی ہے، اس کے لیے بھی آپ کی دعاؤں اور توجہات کی ضرورت ہے۔ بے خبری اور اپنے آپ کو انجان بنانا یہ کامل لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بس عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے، دعا بھی کرے اور بھی اپنا بازو دکھائے، اور ہمیں کام روکنے پر مجبور نہ کرے۔ اور ظاہر ہے جنگل کے اندر ایک ادارہ تیار ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہاجر و اسماعیل کو جنگل میں جا کے چھوڑ دیا، خدا نے آج قیامت تک اس کو ایمان و اعمال کا منگل بنا لیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ ہمارا جو اسلامی احسن فاؤنڈیشن ہے سامنے، وہ بھی فصل دینے لگا، اور آج بھی ان کے چند نونہالوں نے قرآن کریم کا حفظ پورا کیا ہے، اور اسکول کی طرف سے درخواست کی گئی کہ اس مجلس میں ان سے متعلق بھی شکرانے کا کلام کیا جائے۔ اصل میں وہ اسکول بھی آپ کے اور قوم کے معصوم بچوں کی احسن تربیت و تعلیم کے لیے قائم کیا گیا ہے، ورنہ ہمارا مزاج اسکولوں کا نہیں ہے۔ لیکن خیال ہوا کہ سب لوگ ادارے میں آ کے داخل نہیں ہوں گے کہ وہ قدوری و کنز پڑھے،
اور توضیح اور سلم پڑھے اور مختصر المعانی مشکات اور بیضاوی پڑھے اور دورے کرے، تو یہ جو ہمارے بچے ہیں جو اسکول کے بہانے پرائے کیے جاتے ہیں، ان کو اپنانے کے لیے ایک حسین تدبیر ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس میں برکت ڈالی، اثر ڈالا۔ ہمارے مخلصین عزیزم جنید اور پھر حافظ قاری محمد انور شاہ خود ہمتن اس طرف متوجہ ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ادارے کا خیال رکھے اور بڑی بڑی کتابیں پڑھائے، اور پڑھانے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن یہ کہ چلو ان نونہالوں کو بھی محبت سے دیکھنا اور ان معصوم بچوں کی بھی کامیاب تربیت کرنا، یہ بھی انور شاہ کے علوم کا پسماندہ ہے اور بقائے خیر ہے۔ امید ہے کہ وہی استحکام اللہ وہاں نصیب کرے گا۔ ان کے ماں باپ بڑے سعادت مند ہیں جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اس اسکول میں اور دیگر اسکولوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ دین اول ہے، دنیا بعد میں ہے۔ دنیا کا ہر مضمون شامل ہے، لیکن طبعاً اصل حفظ ہے، ناظرہ ہے، تجوید ہے، مختصر تفسیر ہے، احادیث کے گلدستے ہے، فقہی احکام ہے، عربیت سے آشنائی اور واقفیت ہے، کیونکہ الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن احسن العلوم کے بچوں میں سے ہے۔ احسن العلوم نے جو بچے دیے ہیں، ایک کا نام احسن المدارس ہے، ایک کا نام احسن المقاصد ہے، ایک کا نام احسن الدراسات ہے، اور ایک کا نام جامع عثمان و مسجد طاہر ہے۔ پیچھے امام ابو یوسف کی جامع مسجد ہے، اور اب فقیہ و حاضر الامہ محمود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کی یاد اور ثواب میں جو عظیم اور مقتدر ادارہ 10 ایکڑ میں تیار ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کی توجہات، آپ کے تعاون، آپ کے نہایت وارفتگی کے ساتھ توجہات چاہیے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس موسم میں اکثر مدارس کو تالے لگتے ہیں اور وہ دوسرے کاموں میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ہمارے سال بھر 800,000 طلباء اور تفسیر میں 2,000 کے قریب ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو ادارے کو اولیت دینی ہے۔ ہمارے استغنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں۔ خاص کر باہر دنیا کے لوگ جو یہ پروگرام سنتے ہیں، صرف شاباش دینا کہ بڑا اچھا درس ہوا، بڑا پیارا پڑھایا ہو، اور ٹھیک ہے وہ میرا میدان ہے، میں پڑھاؤں گا، جب تک جنازہ نہیں نکلا ہے اور جان ساتھ دے رہی ہے۔ جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے ہو یا جہاں کفس سے چھوٹے۔ آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ ہمارے اسکول کی ترقیات کے لیے بھی متصل ایک مکان بک رہا ہے۔ ہمارے بڑے معزز محترم نمازی ہے میاں حبیب صاحب، اور وہ پورے ادارے کے سرپرست رہے ہیں اور ہمارے ساتھ برابر اس ادارے کی خدمات میں لگے رہے۔ سرکار کے بڑے عہدے پر فائز ہو کر کوئی نماز اس نے قضا نہیں کی، صف اول کا نمازی۔ جہاں کہیں ادارے کو پیچیدگی پیش آئی، میاں حبیب صاحب اپنے عہدے اور مقامات کے ساتھ حاضر، اور ہمیشہ ان کی سرپرستی سے ادارے نے ان کو دعائیں دی۔ اب بعض حالات کی وجہ سے وہ مکان بیچ رہے ہیں، ادارے کو پیشکش کی ہے۔ سامنے جو اسکول سے متصل ہے جس میں آم کا درخت ہے، هغه د کور د چې ولاړه پکې بیره ده، منکر راشه ده اور بشو ډوډۍ ډیره ده، دنیا پته را ده۔ یہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اسکول میں دن بدن بچے بڑھ رہے ہیں اور اسکول لبالب ہے، کہیں اور لے جانا بھی آسان نہیں۔ میرے ارمان و آرزو تھی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت بھی میرے سینے کے نیچے ہو، اللہ نے فضل فرمایا ہو گیٹ کے سامنے ہی۔ تو آپ کی توجہات، خاص کر آپ کی آج شب جمعے کی مبارک دعائیں کہ اللہ تعالی ہمیں کمزور نہ کرے اور اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے خوب مالا مال فرمائے،
اور ہمارے نیک بھائیوں کے جو اموال حسنہ ہے، دینی جذبات ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں اور دین کو خوب خوب تائید اور حمایت نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے علیحدہ اس کا اکاؤنٹ کھولا مفتی محمود مسجد کا، اور اس اکاؤنٹ کا نمبر ایشو کیا تاکہ آپ کو اور دیگر مخلص دوستوں کو سہولت رہے۔ اللہ آپ کے دل و دماغ منور فرمائے اور آپ کے نیک مقاصد میں کامیابی یقینی بنائے، اور ہم عاجز اور مساکین کی یہ ارمان پوری کرے کہ جامع مسجد مولانا مفتی محمود بھی میری زندگی میں تیار ہو جائے اور میں اس میں نمازیں پڑھاؤں اور درس دوں۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدایا خزانوں کے مالک آپ ہے، اور شرق اور غرب، عرب و عجم، آسمان و زمین، تمام سب کچھ آپ کی مخلوق ہے، آپ کے اختیار و اقتدار میں ہے۔ تو بس یہ منتشرات میں نے آج عرض کیے، ابھی وہ بچے آئیں گے اور وہ اپنے تلاوت کا شاید کچھ مظاہرہ کریں گے، اس کے ساتھ محمد انور شاہ اور جنید یا اس ادارے کے جو بھی پاسداران ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ بھی آئے۔ مجھے آج لمبی تقریر نہیں کرنی تھی، بس صرف آپ کو جگانا تھا اور آپ کو بیدار کرنا تھا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ خوب خوب توفیق عطا فرمائے۔ کہاں ہیں وہ ننھے منھے جن کا آج ختم ہے، یا خالی دعا ہے؟ کیونکہ میں اور تقریر کر نہیں سکتا ہوں، مجھے تقریر آتی نہیں ہے، اور جو تقریر آتی ہے وہ یہی تھی۔ اور کل بھی جمعے کا دن ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی تفسیری نشست رہے گی۔ یہ وہ ادارہ ہے جس میں چھٹی نہیں ہوتی، ہم جمعے کو زیادہ سبق پڑھتے ہیں، وہ مبارک دن ہے الحمدللہ۔ اور اللہ رب العالمین خیر و عافیت سے رمضان شریف نصیب فرمائے۔ کیا طریقہ ہے؟ بس نمبر سے تلاوت، نمبر کی ضرورت نہیں، یہاں بیٹا نمبر رکھا۔ اللہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھو، تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ تم تو یہی کھاتے پیتے ہو۔ شکر کرو کہ معصوم بچوں نے قرآن یاد کیا اور آپ کو اور ہم کو سنانے آئے، ہم بھی ان کے حفظ میں اور قرآن شریف پڑھنے میں قیامت تک اجر و ثواب میں شریک رہیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو بچوں کے حفظ اور ناظرے اور تجوید اور سبق پہ خوش ہوتے ہیں، ان کے بچوں میں بہت جلدی کمالات آ جاتے ہیں، آسانی سے ان کے بچے علوم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن۔ سورۃ والضحیٰ سے اخیر قرآن تک یہ سنت طریقہ ہے کہ جب سورت ختم ہو جائے تو پڑھنے والا کہے گا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بہترین امام خطیب بنے گئے اور اللہ نے ایسی آواز دی اتنی زندگی اب باقی نہیں ہے ورنہ جب یہ بڑا ہو جائے اس کے پیچھے امامت اور نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہ محمد انور شاہ بتا رہے ہیں کہ یہ حفظ قرآن کے لیے کینیڈا سے یہاں آیا ہوا ہے اور 14 مہینے میں مکمل قرآن کریم حفظ فرمایا. ماشاءاللہ ان کے والدین کو مبارک ہو. کینیڈا کے اس وزیر اعظم کو جو مسلمانوں کا حال سن کر آنسوؤں سے روتا ہے, جو کفار میں اللہ نے لال و گوہر یاقوت بیش بہا پیدا کیا ہے, اور جتنے ممالک ہیں ان میں جو مسلمان خاص کر ان کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے, اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے, خاص کر دیار کفر میں اور دیار غیر میں, اور جو مساجد ہے وہاں دین کے ادارے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العالمین پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. علماء و طلباء اور جس قدر دینی معادن ہے, مراکز ہے, توحید و سنت کے منبع ہیں, اللہ ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ ان کی تعلیمات اور ان کے نفع اور خیر و برکت کے چشمے جاری و ساری رکھے. یہاں جو دورہ تفسیر کی نشست ہے جس میں ہزاروں علماء و طلباء اور عزت کے لوگ شریک ہیں اور پورے عالم میں 75 ملک اس کو سن رہے ہیں, اللہ ان سب کو علوم قرآن سے اعمال دین سے منور و معطر فرمائے. عاجز اور فقیر کو بما محمد انور شاہ اور دوستوں کے اور دین کے تعاون و احسان کرنے والوں کے کمال صحت, کمال شفا, کمال تندرستی اور سلامتی نصیب فرمائے. رمضان المبارک کی آمد ہے, اللہ ہمیں صحت دے, شفا دے, تندرستی دے, سلامتی دے, توفیق دے, خوب تلاوت قرآن کرنا اور سننا, تراویح شوق و ذوق سے پڑھنا اور پڑھانا, اور روز شان و شوکت سے رکھنا, اور شب بیزاری اور دیگر جتنے اعمال خیر ہے
جو رمضان المبارک میں پسندیدہ اعمال ہے، اللہ خوب توفیق عطا فرمائے، اور جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں اللہ سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان المبارک مبارک فرمائے۔ روزے اور تراویح، تلاوت اور صدقات، خیرات اور اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے جو منصوبے ہیں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ اپنی شان احدیت اور سمدیت اور مقام الوہیت سے اس میں ہماری مدد فرمائے، پورے مسلمانوں کی امداد فرمائے، جملہ حاضرین کو خوب خوب اجر و ثواب کے گنجینے نصیب فرمائے، جو بیمار ہے اللہ صحت شفا دے، جو ایمان پر فوت ہوئے اللہ مغفرت فرمائے، علماء و اولیاء و صلحاء اور اس امت کے نگاہداران و نگہبان جس سرزمین پر ہے اللہ ان کو اپنا حفظ و امان و نصرت نصیب فرمائے۔ جتنی دعائیں انبیاء و مرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جس قدر بلاؤں سے، آفات سے، مصائب سے، شدائد سے، محن سے، فتن سے، نفس و شیطان کے ناروا حملوں سے پناہ مانگی گئی اللہ ہمیں بھی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ ہمارے الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن کو اور ترقی دے، متصل مکان جو لینے کی سوچ اور فکر ہے اللہ ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے، اپنے خزائن اور نیک مسلمانوں کے توجہات اور صالح اموال متوجہ فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالی ان بچوں اور ان کے والدین کو جزائے خیر دے، اور قیامت کے دن ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھے، اور اسی طرح ان کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کی، شب و روز ان کی نگرانی کی، ان کا سبق یقینی بنایا اور ان کو اس قابل بنایا کہ آپ آج اپنی جامع مسجد اور مرکزی درسگاہ اور عبادتگاہ میں اپنے شیخ اور اپنے دینی خادم اور ان کے رفقاء اور حاضرین جتنے ہیں ان سب کے سامنے آخری صورتوں کے پڑھنے کا بہترین مظاہرہ کیا، اور یوں ہم سب کو ختم قرآن کے بہترین مقام میں، مرتبے میں، اجر و ثواب میں شریک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عزیز مولانا محمد انور شاہ اور ان کے جتنے اعوان ہیں، جنید ہے یا وہاں بیبیاں ہیں یا مدرسین ہے یا اور ان کے معتمدین ہیں، مخلصین ہیں، جامعہ عربیہ احسن العلوم ہے اس کے ناظم اعلیٰ ہے، اور خادمین ہے، ناظمین ہے، معاونین ہے، طلبہ تفسیر کی خوب خوب خدمت و نگرانی کرنے والے ہیں، اللہ سب کو سربلند فرمائے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیشہ یہ اعمال جاری ساری رکھے، اور امت کا خوب خوب رونق کے جن اور انس، رونق اعتقاد، رونق اعمال، رونق ذخیرہ آخرت اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا